ہیپی ریڈرز کلب میں خوش آمدید۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کے ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جنہیں آپ بدلنا چاہتے ہیں۔ کوئی آپ کو وقت نہیں دیتا، کوئی آپ کی بات نہیں سمجھتا، کوئی آپ کو اہمیت نہیں دیتا اور کوئی آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اور پھر آپ بار بار سوچتے ہیں یہ شخص ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے میری بات سمجھنی چاہیے تھی۔ لیکن اگر آپ کو بتایا جائے کہ شاید آپ کی پریشانی کا اصل سبب وہ شخص نہیں بلکہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی آپ کی کوشش ہے۔ یہی وہ خیال ہے جسے میل رابنز نے اپنی مشہور کتاب دی لیٹ دیم تھیوری میں ایک انتہائی سادہ انداز میں پیش کیا ہے۔ اس نظریے کے بظاہر دو الفاظ ہیں، لیٹ دیم یعنی انہیں کرنے دو، لیکن ان دو الفاظ کے پیچھے زندگی کو دیکھنے کا ایک بہت طاقتور طریقہ چھپا ہوا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں پسند کریں، ہماری بات مانیں، ہمیں اہمیت دیں، ہمارے بارے میں اچھا سوچیں اور ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جیسا ہم چاہتے ہیں۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو ہم پریشان ہونے لگتے ہیں۔ مثلاً فرض کریں آپ کا ایک دوست ہے، آپ ہمیشہ اس سے رابطہ کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ آپ کو اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ آپ بار بار سوچتے ہیں وہ مجھے جواب کیوں نہیں دیتا، کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے، آخر وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ آپ اس کے رویے کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ کوشش کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ پریشانی بڑھتی جاتی ہے۔ یہاں لیٹ دیم تھیوری کہتی ہے انہیں کرنے دو، یعنی اسے کرنے دو۔ اگر وہ آپ کو جواب نہیں دینا چاہتا تو انہیں جواب نہ دینے دیں۔ اگر وہ آپ کو وقت نہیں دینا چاہتے تو انہیں وقت نہ دینے دیں۔ اگر وہ آپ کو اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دینا چاہتے تو انہیں ایسا کرنے دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اپنی عزت نفس ختم کر دینی چاہیے یا ہر غلط رویہ برداشت کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ یہ حقیقت قبول کریں کہ آپ دوسرے انسان کے فیصلوں اور رویوں کو مکمل طور پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ صرف اپنی طرف اور اپنی ظرف کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہی فرق بہت عام ہے۔ مثلاً اگر کوئی آپ کے بارے میں غلط رائے رکھتا ہے تو آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے بارے میں اچھا سوچے۔ آپ اپنی صفائی پیش کر سکتے ہیں، اپنی حقیقت بتا سکتے ہیں، لیکن آخر میں فیصلہ اسی کا ہے۔ تو اسے اپنی رائے رکھنے دیں، یعنی لیٹ دیم، اور پھر خود سے کہیں لیٹ می، یعنی مجھے اپنی زندگی پر توجہ دینے دیں۔ یہی اس نظریے کا دوسرا اور شاید زیادہ طاقتور حصہ ہے۔ دوسروں کو وہ کرنے دیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، اور خود کو وہ کرنے دیں جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ فرض کریں آپ نے کوئی نیا کام شروع کیا، آپ نے ایک کاروبار شروع کیا، جیسے کہ ایک یوٹیوب چینل بنایا، کتاب لکھنا شروع کی یا کوئی نیا ہنر سیکھنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں تم یہ نہیں کر سکتے، اس سے آخر فائدہ ہی کیا ہوگا؟ آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ آپ سارا وقت انہیں جواب دینے میں لگا دیں، ان سے بحث کریں اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں، یا پھر کہیں لیٹ دیم ٹاک، یعنی انہیں باتیں کرنے دیں، اینڈ لیٹ می ورک، یعنی کہ مجھے کام کرنے دیں۔ کیونکہ آخرکار آپ کی کامیابی دوسروں کی باتوں سے نہیں بلکہ آپ کی مسلسل محنت سے بنے گی۔ ہماری ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی توجہ وہاں لگا دیتے ہیں جہاں ہمارا اختیار ہی نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ دوسرا شخص کیا سوچ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے اور آگے کیا کرے گا۔ لیکن ذرا سوچیں، کیا آپ واقعی دوسرے انسان کے ذہن کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ نہیں۔ تو پھر اپنی توانائی وہاں کیوں خرچ کریں جہاں آپ کا کوئی اختیار ہی نہیں؟ اس کی بجائے اپنی توجہ ان چیزوں پر لگائیں جنہیں آپ بدل سکتے ہیں۔ آپ اپنا رویہ بدل سکتے ہیں، آپ اپنی محنت بڑھا سکتے ہیں، آپ اپنی حدود مقرر کر سکتے ہیں، آپ اپنی عادتیں بہتر کر سکتے ہیں اور آپ اپنی ترجیحات تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر
آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کسی دوسرے انسان کا رویہ آپ کے ذہنی سکون کو کتنا متاثر کرے گا۔ یہ نظریہ رشتوں میں بھی بہت کام آتا ہے۔ مثلاً کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں جو ہمیں اہمیت نہیں دیتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھے، ہماری محبت کو محسوس کرے اور ہمارے ساتھ ویسا ہی تعلق رکھے جیسا ہم چاہتے ہیں، لیکن محبت یا تعلق زبردستی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی آپ سے دور ہونا چاہتا ہے تو اسے جانے دیں، یعنی کہ لیٹ دیم گو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو درد محسوس نہیں ہوگا، یقیناً ہوگا، لیکن آپ کو اپنی پوری زندگی کسی ایسے شخص کو واپس لانے کی کوشش میں نہیں گزارنی چاہیے جو خود واپس ہی نہیں آنا چاہتا۔ کبھی کبھی کسی کو جانے دینا ہی خود کو بچانے کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آپ کی تعریف نہیں کرتا تو اسے تعریف نہ کرنے دیں۔ آپ کو اپنی قدر جاننے کے لیے ہر انسان کی تعریف کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آپ کی کامیابی سے خوش نہیں ہوتا تو اسے خوش نہ ہونے دیں۔ اگر کوئی آپ کے خوابوں کو نہیں سمجھتا تو اسے نہ سمجھنے دیں، کیونکہ ہر شخص آپ کی منزل نہیں سمجھ سکتا اور یہ ضروری بھی نہیں۔ آپ کو اپنی زندگی کے ہر فیصلے کے لیے دنیا کی اجازت نہیں چاہیے۔ یہاں ایک اور اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ لیٹ دیم تھیوری کا مطلب بے عملی نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ ناانصافی کرے تو صرف یہ کہہ کر خاموش نہ ہو جائیں کہ لیٹ دیم۔ آپ اپنی حدود مقرر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بار بار آپ کی بے عزتی کرتا ہے تو آپ اس سے فاصلہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو آپ خود کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی صورتحال میں کو بہتر بنانے کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن جو چیز آپ کے اختیار سے باہر ہے اس کے خلاف مسلسل لڑتے رہنا اپنی ذہنی توانائی کو ضائع کرنا ہے۔ یہی اس نظریے کی خوبصورتی ہے کہ آپ دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش چھوڑتے ہیں اور اپنی زندگی پر دوبارہ توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ مثلاً سوشل میڈیا پر آپ نے ایک ویڈیو بنائی، آپ نے پوری محنت کی، لیکن لوگوں نے اسے پسند نہیں کیا، ویوز کم آئے اور کسی نے تعریف بھی نہیں کی۔ آپ چاہیں تو سارا دن انالیٹکس دیکھتے رہیں اور سوچتے رہیں کہ لوگ مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں لیٹ دیم، یعنی انہیں نہ دیکھنے دیں، اینڈ لیٹ می امپروو، مجھے بہتر ہونے دیں۔ تو اس طرح سے اگلے جب آپ ویڈیوز بنائیں گے، اپنی غلطیاں دیکھیں گے تو یقیناً آپ نئی چیز سیکھیں گے اور دوبارہ کوشش کریں گے، کیونکہ کامیاب انسان ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش بالکل نہیں کرتا۔ وہ اپنی سمت مقرر کرتا ہے اور سمت پر قائم رہتا ہے۔ ہم اکثر دوسروں کی رائے کے قیدی بن جاتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، اور اگر میرا مذاق اڑائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور انہی سوالات کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے خواب شروع ہی نہیں کرتے۔ تو یہ کتاب دی لیٹ دیم تھیوری ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ لوگ باتیں کریں گے، انہیں کرنے دیں۔ لوگ تنقید بھی کریں گے، انہیں کرنے دیں۔ لوگ آپ کو سمجھ نہیں پائیں گے، انہیں نہ سمجھنے دیں، لیکن آپ خود کو روکنا چھوڑ دیں۔ لیٹ می لیو، یعنی مجھے اپنی زندگی جینے دیں۔ آخرکار زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ہر شخص کو خوش رکھیں۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ دنیا کا ہر انسان آپ کو پسند کرے۔ کچھ لوگ آپ کو پسند کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ کچھ آپ کی تعریف کریں گے، کچھ تنقید کریں گے۔ کچھ آپ کے ساتھ رہیں گے، کچھ راستے میں آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ یہی زندگی کا حصہ ہے اور زندگی ایسی ہی ہے۔ آپ کا کام ہر شخص کو روکنا نہیں، آپ کا کام اپنی سمت کو پہچاننا ہے۔ اس لیے اگلی بار جب کوئی آپ کی توقع کے مطابق عمل نہ کرے تو فوراً غصہ کرنے یا پریشان ہونے کی بجائے ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود سے کہیں لیٹ دیم، انہیں اپنی مرضی کرنے دیں، اور پھر کہیں لیٹ می، یعنی مجھے اپنی زندگی، اپنے فیصلوں، اپنے خوابوں اور اپنے سکون پر توجہ دینے دیں۔ کیونکہ جس دن آپ نے دوسروں کے رویے کو کنٹرول کرنے کی کوشش چھوڑ دی، اسی دن آپ نے اپنی طاقت واپس لینا شروع کر دی۔
شاید سکون اس وقت نہیں ملتا جب دنیا ہماری مرضی کے مطابق چلنے لگتی ہے۔ شاید سکون اس وقت ملتا ہے جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا ہماری مرضی کے مطابق چلنے کے لیے بنی ہی نہیں۔ لوگوں کو ان کی زندگی جینے دیں اور خود کو اپنی زندگی جینے دیں، یعنی کہ لیٹ دیم اینڈ لیٹ می۔ اور شاید یہی دو چھوٹے سے الفاظ آپ کو ایک بہت بڑی آزادی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی کتاب کا خلاصہ پسند آیا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ کو ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز ملتی رہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔